Ding dong, ku datang padamu. Bukalah pintu, tak mungkin sembunyi dari. یہ ویڈیو ہمارے سیفٹی پرپس کے لیے ہے۔ آج آپ کو ایک کالے جادو کی قسم کے بارے میں انفارمیشن دی جائے گی تاکہ ہمیں ہر چیز کا علم ہو اور ہم اپنا بچاؤ کر سکیں۔ اس عمل کا نام ہے ہانڈی کا عمل۔ ہانڈی کا کالا عمل کسی کی جان لینے کے لیے کرایا جاتا ہے۔ یہ عمل بہت ہی جلدی اور بہت ہی تیزی سے کام کرتا ہے۔ اس کا توڑ کسی کے پاس نہیں ہوتا، اس لیے اس عمل کو کرایا جاتا ہے تاکہ کوئی آسانی سے اس کا توڑ نہ نکال سکے اور بچنے کی امید بھی نہ ہو۔ اس عمل میں کرنے والا ایک ہانڈی لیتا ہے۔ اس ہانڈی میں مریض کا نام، مریض کی تصویر اور اس کے بال یا اس کے پرانے کپڑے، گندے کپڑوں کے ٹکڑے اور ناخن ڈال دیتا ہے اور ایک دن تک اس پر پڑھائی کرتا ہے۔ اس کے بعد اگلے روز مرے ہوئے جانوروں کے دانت، بلیڈ، سوئیاں یہ لے کر اس پر پڑھائی کرتا ہے اور اس کو بھی ہانڈی کے اندر ڈال دیتا ہے اور پھر اس کو ایک دن پڑھتا ہے اور رکھ دیتا ہے اور تیسرے روز وہ اپنی چوکی جلاتا ہے اور ہانڈی کو پاس رکھ کر پڑھائی کرنے لگ جاتا ہے۔ اور اس ہانڈی میں خون کے قطرے، مرے ہوئے جانوروں کا گوشت، جانور کالے رنگ کے ہوتے ہیں، یا کتا ہوتا ہے یا بلی یا کالا کوا، اس کا گوشت ہانڈی کے اندر ڈال دیتا ہے۔ اس ہانڈی کو کالے کپڑے سے بند کر دیتا ہے اور اس ہانڈی کو کسی ویران قبر پہ لے جایا جاتا ہے۔ وہاں لے جا کے اس پہ پڑھنے لگ جاتا ہے اور پھر وہاں سے وہ ہانڈی شیطان اور برے جنات کے ذریعے مریض تک پہنچ جاتی ہے اور اس کا اثر ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ اور یہ آپ کو اتنی مہلت بھی نہیں دیتا کہ آپ سوچ سکو کہ آپ کے ساتھ ہو رہا کیا ہے، اور آہستہ آہستہ آپ کی جان نکلنے لگ جاتی ہے۔ جس پر یہ ہوتا ہے اس کی علامات ہم آگے چل کے آپ کو بتاتے ہیں۔ اس سے پہلے ایک چھوٹا سا واقعہ جو کالا جادو سے جڑا ہوا ہے، شاید آپ کو ہم پہلے بھی سنا چکے، وہ دہراتے ہیں۔ ایک عورت تھی، وہ اپنے گھر والوں کے ساتھ مکہ مکرمہ میں گئی حج کرنے۔ وہ اپنی پوری فیملی کے ساتھ تھی۔ وہ جیسے ہی خانہ کعبہ کے قریب پہنچی تو اس کو خانہ کعبہ نظر نہ آیا۔ پہلے تو وہ سمجھی کہ شاید میری نظر کمزور ہو گئی، کیونکہ اس کے ساتھ جو باقی گھر والے تھے وہ سارے خوشی کا اظہار کر رہے تھے۔ تو اس نے اپنے بیٹے سے پوچھا، بیٹا کعبہ کہاں ہے؟ تو بیٹے نے کہا، اماں وہ سامنے دیکھ، وہ رہا کعبہ۔ تو وہ بیٹے کی ہاں میں ہاں ملائے شرمندگی سے بچنے کے لیے ایسے ظاہر کرنے لگی جیسے اس نے دیکھ لیا۔ حج کے دوران وہ سارا ٹائم اپنے گھر والوں سے سنتی رہی کہ کعبہ یہاں ہے، ایسا ہے، یہاں پہ ہے، لیکن اس کو باقی سب کچھ نظر آ رہا تھا لیکن کعبہ نظر نہ آیا۔ وہ انتہائی پریشان تھی لیکن اس نے کسی کو بتایا نہیں۔ خیر حج کا وقت گزرا، وہ واپس آ گئی۔ وہ بہت پریشان تھی۔ اس نے سوچا کہ میں اپنے گھر میں یہ بات کیسے کروں۔ خیر ڈرتے ڈرتے اس نے اپنے گھر والے سے یہ بات کی کہ مجھے کسی مولوی صاحب سے ملوا دو۔ اس نے کہا ایسا کیا ہے؟ اس نے کہا میں مولوی صاحب کو ہی بتاؤں گی، کسی عالم سے میری ملاقات کروا دو۔ خیر گھر والے کے کہنے پہ، اصرار پہ بار بار اس نے اس کو سارا واقعہ سنا دیا۔ گھر والا سن کے انتہائی پریشان ہوا اور اسی وقت گھر سے باہر نکل گیا۔ خیر وہ بھی پریشان ہوا کہ ایسا کیا ہوا کہ میری بیوی کو خانہ کعبہ نظر نہ آیا۔ وہ اپنے محلے کی مسجد کے مولوی صاحب کے پاس گیا۔ اس نے ڈرتے ڈرتے ان کو سارا واقعہ سنا دیا۔ مولوی صاحب نے کہا کہ میں اپنے بڑے عالم مفتی صاحب سے یہ بات کرتا ہوں پھر آپ کو بتاتا ہوں۔ اس نے اسی شام مفتی صاحب سے رابطہ کیا اور ان کو ساری بات کی اور اس بندے کی بھی بات کروائی ان سے۔ تو مفتی صاحب نے کہا کہ میں آپ کے گھر آنا چاہتا ہوں، میں اس خاتون سے خود مل کر کچھ باتیں پوچھنا چاہتا ہوں۔ خیر قصہ مختصر کہ وہ
مفتی صاحب ان کے گھر آئے۔ اس عورت سے انہوں نے پوچھا سارا واقعہ، اس عورت نے سچ سے بتایا۔ انہوں نے اس کے بعد اس سے ایک سوال کیا کہ آپ کیا کام کرتی ہیں؟ اس نے کہا کہ میں مردے نہلاتی ہوں۔ انہوں نے پھر کہا کہ آپ کیا کام کرتی ہیں؟ اس نے کہا کہ میں مردے نہلاتی تھی اپنے بچوں کا پیٹ پالنے کے لیے۔ مولانا صاحب اٹھے اور وہاں سے چل دیے۔ انہوں نے کہا میں آپ سے خود رابطہ کروں گا۔ خیر کچھ دن بعد ان مولانا صاحب کا دوبارہ فون آیا کہ میں دوبارہ ان سے ملنا چاہتا ہوں۔ وہ دوبارہ ان کے گھر آئے اور انہوں نے آ کر اس عورت سے یہی سوال کیا کہ آپ کیا کام کرتی تھی؟ اس عورت نے غصے سے جواب دیا کہ میں نے آپ کو بتایا ہے کہ میں مردے نہلاتی تھی۔ پھر اس عورت نے اچانک سے کہا کہ میں اکثر مردوں کو نہلاتے ہوئے کچھ امیر گھروں کی بیگمات مجھے کوئی تعویذ دیتی تھی کہ یہ کسی مردے کے منہ میں رکھ دینا، اس سے اس کا منہ بند ہو جائے گا، اور میں یہ کام کر دیتی تھی۔ اور یہ بات سنتے ہی مولانا صاحب نے کہا یہ وہ مسئلہ ہے، یہ وہ کالے جادو کا عمل تھا جس کی وجہ سے آپ کو کعبہ نظر نہ آیا۔ وہ عورت بہت پریشان ہوئی، حالانکہ اس کی کم علمی کی وجہ سے اس کو اندازہ تک نہ تھا کہ وہ کیا کر رہی ہے، نہ ہی دانستہ طور پہ اس کا کوئی ہاتھ تھا، لیکن اس کے ساتھ اس چھوٹے سے عمل کی وجہ سے کیا ہوا۔ اب آگے بڑھتے ہیں کہ کالے جادو کی علامات ہمیں کیسے ظاہر ہوتی ہیں۔ اس میں ہوتا ہے جسم کا آہستہ آہستہ کالا پڑ جانا، روز خواب میں اس قبر یا قبرستان کو دیکھنا، کالے پھٹے ہوئے کپڑے دیکھنا، اور اس کے ناخن کالے سیاہ پڑنے لگ جاتے ہیں جس شخص پہ ایسا جادو کروایا جائے۔ اس کی آنکھوں میں سیاہ کالک آ جاتی ہے، اور اس کے علاوہ اس ہانڈی کو اگر اڑا کے نہ بھیجا جائے تو تم گندے نالے میں ڈال دیتے ہیں، پھر کسی پرانی قبر کے اندر مردے کے ساتھ رکھ دیتے ہیں۔ اس طرح اس کا کام شروع ہو جاتا ہے، اور اس کا توڑ کوئی عالم جلدی نہیں نکال سکتا۔ کالے جادو میں سب سے زیادہ طاقتور اور آخری جادو ہے جس کا توڑ اور علاج ہر کسی کے پاس نہیں ہوتا، اور بات یہ ہے کہ دشمن کے پاس ہماری یہ چیزیں آتی کہاں سے ہے، کیونکہ وہ اپنے ہی ہوتے ہیں جو زیادہ تر یہ کام کرواتے ہیں۔ اس لیے اللہ تعالی ہم سب کو حسد اور حسد کرنے والوں سے بچا کے رکھے، اور ہم سب کو ہدایت دے۔ کسی کے دل کا کچھ پتہ نہیں ہوتا کہ اس کے اندر ہمارے لیے کیا ہے، اس لیے ہر انسان کو اپنی حفاظت کے لیے سورۃ فاتحہ، آیت الکرسی، سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات، سورہ اخلاص اور دعا کرنی چاہیے۔ یہ دعا کر کے خود پر پڑھ کر پھونکنا چاہیے، اور ہو سکے تو پانی پہ بھی پڑھ کر وہ پی لینا چاہیے۔ اس سے جو بھی جادو ہو، بری نظر ہو، حسد والی نظر ہو، وہ انسان سے دور ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے۔ مزید ایسی انفارمیشن اور ہارر سٹوریز دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب اور وزٹ